اسلام مجرد رہنے کو، اکیلے رہنے کو، لونلی رہنے کو قطعاً پسند نہیں کرتا. یہ انتہائی غیر فطری طریقہ ہے. شادی شدہ عورت اکیلی رہے یا مرد اکیلا رہے، اب یہ تو پھر ایک دکھتی رکھ چھڑ جائے گی نا. لیکن حقیقت ہے کہ آج بچوں کی غلط تربیت میں یہ بھی بہت بڑا فیکٹ ہے کہ شادی شدہ لوگ بھی الگ رہتے ہیں، ساتھ رہ کر ساتھ تعلق نہیں ہے. مرد بعض دفعہ آپ دیکھیں ہمارے ملکوں میں 8-8 10 سال سے باہر گئے ہوئے ہیں کمانے، اور عورتیں بیچاریاں بچے پال رہی ہیں یا سسرال کی خدمت کر رہی ہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. فطرت کا اصول ہے. جیسے ابھی بریک ہوئی، ہم نے کھانا کھایا، ہمیں تھوڑی بھوک محسوس ہوئی، ہم نے کھانا کھا لیا، اب ہم مطمئن ہیں. اور اگر بھوک بھی لگی اور کھانا پاس بھی نہ ہو یا پاس ہے تو ملے نہ، فرسٹریشن ہوگی. صحت مند معاشرہ تب ہوگا جب ہمارا گھر ہوم سویٹ ہوم کے طور پر خوشی کے ساتھ ہو. آپ دیکھیں کہ ابھی کہ یہ گھرانہ کیسا ہے. آئیے ان کی ذرا کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں جو واقعی انسان کے اعصاب کو شل کر دیتی ہیں کہ کیا زندگی ہے. اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ 4 دن کی تو زندگی ہے ہماری، ہم اس کو کتنے غلط فیصلوں کی نظر کرتے ہیں. خوشیاں پانے کے لیے بعض دفعہ ہم دنیا کے کچھ ایسے کاموں کے کرنے کے انتظار میں اپنی زندگی ساری نکالتے ہیں. ہم اپنے بہت قریبیوں میں ایسے گھر کو جانتی ہوں کہ شاید 20 سال ہو گئے ہوں گے شادی کو. شادی کے کچھ سال تک میاں پاکستان میں ہی تھے، ٹھیک تھا، وہ کام تھا، بعد میں کام بگڑا تو سوچا باہر چلے جاتے ہیں. وہ اللہ کے بندے باہر گئے، آج تک وہ باہر ہیں. شاید مجھے بھولوں نہ، غلط بات نہ منہ سے نکلے، پہلی دفعہ امریکہ جانے کے بعد وہ شاید 10-11 سال بعد آئے. چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوڑ کے گئے تھے جو بالغ جوان بچیاں ہو گئی. اس ینگ بچی جو ان کی بیوی تھی، چھوٹی عمر کی بچی تھی، وہ بھی ساری زندگی اس نے بیچاری نے شوہر کے بغیر گزاری ہے. اب جب سے راستہ کھلا 2-3 سال 4 سال میں آ گئے، ایک دفعہ بیٹھ گئے. یہ زندگی نہیں ہے. آپ کس ملک کی نیشنلٹی چاہتے ہیں کیا، میں ان پہ بات نہیں کر رہی، لیکن جنرل بات کرتی ہوں. اگر آپ کو مجھے اپنا مستقبل پیارا ہو، اپنے بچے، ان کی بہترین تربیت، آپ درخت کے نیچے بھی بیٹھ جائیں گے تو آپ خوش ہیں، کچی چھت کے نیچے بھی خوش ہیں. اور اگر آپ خوش نہیں ہیں تو محلات میں خوش نہیں. تو یہ بھی ایک خوبصورت پیرنٹنگ کا اصول ہے کہ ریئلسٹک منصوبے بنائیں، ورنہ مسائل اتنے پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان ایک کو حل کرتے کرتے دوسرے کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اب ان کی جب ابو طلحہ سے شادی ہوئی تو کیا ہوا، انہی ابو طلحہ سے ان کا ایک بیٹا ابو عمیر نامی پیدا ہوا. چونکہ ان دونوں میاں بیوی کے اسلام لانے کے بعد ابو عمیر پہلا بچہ تھا جن کے ہاں پیدا ہوا، اس لیے وہ ابو عمیر سے بہت لاڈ پیار کرتے تھے. ابو عمیر رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر میں ہی شدید بخار میں مبتلا ہونے کی وجہ سے فوت ہو گیا. اس وقت ابو طلحہ گھر پر موجود نہ تھے. صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے کہ ابو طلحہ اس وقت مسجد نبوی میں گئے ہوئے تھے. سلیم رضی اللہ عنہا بڑی دور اندیش اور سمجھدار خاتون تھی. انہوں نے سوچا کہ ابو طلحہ کو اچانک اطلاع دی گئی تو شاید وہ زیادہ صدمہ محسوس کریں. یہ سوچ کر سلیم نے بچے کو نہلایا، کفن پہنایا اور ایک چارپائی پر لٹا دیا. امیجن کریں، ایک نیک ماں اپنے حواس نہیں کھو دیتی ایسے وقتوں پہ. سلیم خود عالمہ دین تھی اور وہ علم دین کی روشنی میں صبر و ثبات اور استقامت کا اجر خوب جانتی تھی. اس لیے انہوں نے نہایت صبر سے کام لیتے ہوئے گھر کے دیگر افراد کو منع کر دیا کہ جب ابو طلحہ گھر میں آئیں تو ان کو اس واقعے کی اطلاع نہ دیں. شام کو ابو طلحہ گھر میں آئے. سلیم نے شوہر کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا. خندہ پیشانی، اسمائلنگ فیس. انہوں نے اپنے شوہر پر بالکل ذرا سی بھی پریشانی یا غم یا فکر کا اظہار نہ ہونے دیا. ابو طلحہ کا روزہ تھا. سلیم نے ان کے لیے بستر تیار کر دیا. ابو طلحہ نماز پڑھنے کے بعد بستر پر لیٹ گئے. سلیم بھی ان کے قریب ہی بیٹھ گئیں. حسب معمول دونوں کچھ دیر باہمی گفتگو کرتے رہے. ابو طلحہ نے بچے کے بارے میں پوچھا تو سلیم نے کہا اب بالکل سکون سے لیٹا ہوا ہے. جھوٹ تو نہیں بولا نا، سچ بولا. ابو طلحہ ان کی بات سن کر مطمئن ہو گئے. سلیم کی یہ بات غلط اور جھوٹ پر مبنی بھی نہ تھی. موت کے بعد انسان کو سکون تو مل ہی جاتا ہے. رات کو دونوں میاں بیوی کافی دیر تک باہمی دلچسپی کی باتوں کے ساتھ ساتھ مختلف نوع کی گفتگو کرتے رہے. سلیم رضی اللہ عنہا کی دوران گفتگو میں یہی کوشش رہی کہ ان کے شوہر ابو طلحہ خوش رہیں، اس لیے وہ زیادہ خوشگوار گفتگو کرتی رہیں. رات کو دونوں نے صحبت بھی کی. جب صبح ہوئی اور ابو طلحہ نہا دھو کر مسجد نبوی جانے لگے تو سلیم ابو طلحہ سے کہنے لگی اگر آپ کو کوئی شخص کچھ وقت کے لیے ادھار کے طور پر کوئی چیز دے اور مقررہ مدت ختم ہونے پر پھر واپس لینا چاہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے انکار کریں گے یا خوش دلی سے اس کی چیز واپس دیں گے؟ ابو طلحہ نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز واپس کرنا ہی ہوگی کیونکہ روکنے کا تو مجھے کسی طرح بھی حق ہے نہیں.
تب سلیم نے ان سے کہا باپ کو اپنے بیٹے ابو عمیر کے بارے میں صبر کرنا چاہیے، وہ اب اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ یہ سن کر ابو طلحہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور غمزدہ اور ناراض سے ہو گئے۔ یہ امر فطری تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد سلیم سے کہنے لگے تم نے مجھے پہلے ہی اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ سلیم مثلتاً خاموش رہیں۔ پھر ابو طلحہ اٹھے، بچے کی لاش کو دیکھا اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے چلے گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر ابو طلحہ نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کیا۔ ابو طلحہ نے ساتھ ساتھ رات کو صحبت کرنے کے بارے میں بھی اللہ کے نبی کو بتا دیا۔ آپ نے سلیم کے صبر و تحمل، فراست و دانش مندی اور رضا الہی پر رضامند ہونے کے حوالے سے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی صحبت کو تم دونوں کے لیے بابرکت ثابت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو ابو عمیر کا بہترین نعم البدل عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک انصاری صحابی کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کی دعا کی برکت اور تاثیر اس طرح دیکھی۔ اس رات کے حمل کے بعد میں عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہم پیدا ہوئے، جن کے بعد میں 9 بچے ہوئے اور ان سب نے قرآن کریم حفظ کیا۔ کین اینی ون امیجن؟ ہم میں سے کوئی اللہ نہ کرے اس طرح آزمایا جائے تو سوچ بھی سکتا ہے؟ ہم تو جب تک سارے دن کی باتیں شوہر کے کانوں میں نہ ڈال دیں ہمیں کھانا رکھنا نہیں آتا ٹیبل پہ۔ بعض بیویاں تو یہ سوچتی ہیں کہ شوہروں سے بات کرنے میں نہ غیبت ہے، نہ چگلی ہے اور نہ سرسرا ہے، ہر چیز شوہر سے شیئر کرتی ہیں اور صبر چنی اور کون آنے کا انتظار کرتا، ٹیکس تو پہلے ہی چلا جانا تھا۔ دیکھیے یہ بات کہنی بہت آسان ہے، پڑھتے ہوئے بھی زبان کانپتی ہے اور انسان کے ہاتھ کانپتے ہیں کہ یہ کیسی صبر والی عورتیں تھیں۔ آج ہم اپنے اندر یہ تھوڑا دلا پن نکال دیں، شوہروں کی خوشی کا ذریعہ بن جائیں۔ دیکھیے آج بھی انہی عورتوں کے مرد خوش رہتے ہیں جن میں صبر ہوتا ہے۔ ہم آفس سے نکلنے سے لے کے گھر آنے کے بیچ میں 3-4 قسم کے الٹ پلٹ میسج دے چکے ہوتے ہیں، اب نہیں ہے، اب مل گئی، اب آ جائیں، اب رہنے دیں، چلے اب موڑ لیں، اب کر لیں۔ اور بعض وقت تو مردوں کو اس طرح ہم کولو کا بیل بنا لیتے ہیں کہ اللہ کی بندی ایک بات بتاؤ کروں کہ نہ کروں۔ ہمارا یہ حال ہے، بے صبرا پن، چلبلا پن، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچے تو ہائپر ہو کے اچھلتے کودتے ہیں، ہماری حرکتیں بھی کچھ کم نہیں ہوتی۔ صبر، تحمل، اور دیکھیے یہ کس کو آئے گا؟ جو نیک ہوگا، جس کو اللہ کے وعدوں پہ یقین ہوگا، جس نے یہ صدمہ سہ لیا۔ دیکھیے اگر ابو طلحہ کا بیٹا تھا تو ان کا بھی تو بیٹا تھا نا۔ ہمارے تو ہال پڑ چکے ہوتے اور ایمرجنسی میں لے چکے ہوتے اور پڑ چکے ہوتے اور کہتے ہیں ہمیں بڑا دکھ ہوا۔ ایک طرف ہم صبح شام کہتے ہیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اور دوسری طرف ہم اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے فیصلوں کو قبول ہی نہیں کرتے۔ بعض دفعہ ہمارے دل میں یہ خیال آنے لگ جاتا ہے کہ اچھا لو یہ کیا بڑی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اصل آپ دیکھ رہے ہیں سارے واقعات کے پیچھے کردار ہے۔ تعلیم دکھی کہیں آپ کو؟ ڈگری دکھی کہیں آپ کو؟ ان کا کوئی آنرز کرنا دکھا؟ اندر ایک عورت کیا ہے؟ میں کہتی ہوں کہ اگر صرف ماؤں کی تربیت کر دی جائے تو بچوں کے سارے اسکول بند کر دیں، ماں بچے کو سب کچھ سکھا لیتی ہے۔ حضرت عمر کا ایک قول میں نے شاید سنایا تھا آپ کو بھی کہ نہیں، کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، قرآن ان کو سب کچھ سکھا دے گا۔ یہ حقیقت ہے، اور جو مائیں خود چلتی پھرتی قرآن ہو۔ آج بچوں کے مسئلے، بلکہ آپ ہی میں سے کسی کی شیئرنگ، انہوں نے کہا کہ جب میں پہلے دن اس کورس کے لیے بلائی گئی تو میں گھر سے جا رہی تھی، بلکہ میں نہیں کہتی، آپ اسما آپ نے کہا تھی یہ بات، کیا کہہ رہی تھی آپ؟ اونچی سنائیں تاکہ شاید آپ کی بہنوں کی بھی دل کی یہی بات ہو۔ یعنی یہ مجھے کہنے لگی کہ جب میں پہلے دن یہ کورس کے لیے بلائی گئی تو میں آتے ہوئے گھر سے سوچ رہی تھی یہ کیوں ہمیں بتا رہی ہیں، یہ بچوں کو کچھ بتائیں، ہم تو ٹھیک ہیں، یعنی یہ بار بار ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ کیسے بچے پالو؟ تو ان کو تو یہ چاہیے کہ کوئی ایسا کورس کرائیں جس میں بچوں کو بلا کے کہ تم اچھے بچے بنو، کہ ان کو اپنی کوئی غلطی نہیں نظر آ رہی تھی کہ میں تو بہت ٹھیک ہو گئی ہوں، لیکن پھر بعد میں واپسی پہ کیا ہوا کہ ان کو لگا کہ شاید ساری باتیں میرے لیے تھی نا۔ اور شام کو سونے سے پہلے 2 دن ہو گئے بچوں کی زبان میں کبھی میں نے نہیں تھا سنا، کہہ رہے ہیں ماما
جزاک اللہ خیر. آپ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں, ہم اس چیز کی قدر کرتے ہیں. میرا بیٹا کا مجھے سب سے چھوٹا 15 سال کا, وہ کہتے ہیں ہم آپ لال کیوں ہوئی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ مجھے دل میں اتنی خوشی کہ مجھے تو آج تک نہیں میرے کسی بچے نے کہا ماما آپ لال بھی ہوئی ہوئی ہیں. مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب مجھے. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کا بیٹا آج فجر پڑھنے مسجد گیا تھا. کین یو بلیو؟ ینگ بچہ, اور جو مطلب خود نہ بھی اگر جانے کے عادی ہوں, اور وہ بچہ نہ صرف جائے بلکہ ساتھ کسی کو لے کر جائے, تو یاد رکھے محبت فاتح عالم. جس بندے سے آپ کو کوئی گلا نہ, لوگ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو, میں کہتی ہوں آپ اس سے بے لوث ٹوٹ کے پیار کرنا شروع کر دو. یہ ہم نے اپنی سرد موہریوں سے اپنے گھروں کے ماحول خراب کیے ہوئے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آگ دکھائیں تو موم پگھلتی ہے نا, موم بتی کیسے میلٹ ہوتی ہے, انسان محبت سے پگھلتا ہے. بڑے سے بڑا دشمن آپ کے سامنے آ جائے, جو آپ کو گالیاں دے رہا ہے, جو آپ کو مارنے آیا ہے, آپ آگے سے اس کو اسمائل دے کے حق دیں, گلے لگائیں, بیٹھو, کھانا کھاؤ, پھر لڑنا, بیٹھو, چائے پی لو, پھر لڑنا. آپ دیکھیں آپ اس بندے کو بالکل ڈیزالو کر دیں گی اور اندر سے ایک نیا خوبصورت انسان آئے گا. میں سوچتی ہوں کہ اگر یہ باتیں ہم بچپن سے اپنی بچیوں کو سکھائیں, کبھی کوئی گھر نہ ٹوٹے. خدا نہ خواستہ کسی فرعون سے تو نہیں شادی ہوئی نا. فرعون تو بہت بڑا طاغوت تھا. بی بی آسیہ نے بھی ان کے ساتھ ٹکراؤ لے لیا تھا نا. ہمارے مرد کوئی ایسے برے نہیں ہیں, یہ ہم نے بنا دیا ان کو. اور ہمارے بچے تو پھر بچے بھی ہمارے ہی ہیں. صرف پیار کرنا سیکھیں اور اس کا اظہار کرنا سیکھیں. اچھا پیار ہم سب کرتے ہیں, اظہار نہیں کرتے. یہ بار بار جو کہتی نا میں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہوں, یہ غلط کہہ رہی ہیں. پیار یہ پہلے بھی کرتی تھی, اظہار نہیں کرنا آتا. ہمارا حال یہ کہ بچوں سے پیار کا اظہار بھی ڈانٹ کے ہی کرتے ہیں. 100 دفعہ کہے تمہیں, اب پیار سے کہہ رہے ہیں نا کہ سردی ہے سویٹر پہن کے جاؤ, جیکٹ پہن کے جاؤ, کہنا ہے ایسے رنگ میں کہ اس کو لگے گا کہ ماں سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نئی زندگی دے جس میں ہم اپنی کمیوں کو پورا کر سکیں. اب انہی کی چند باتیں اور بھی ہیں. صحیح بخاری میں حضرت عطیہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ہم یعنی صحابیات سے بیعت لیتے وقت یہ عہد لیا تھا کہ ہم کسی کی موت پر نوحہ اور ماتم یعنی حال بے حال ہو کر رونے پیٹنے سے باز رہیں گی, کیونکہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں. اس عہد کو جن 5 عورتوں نے پورا کیا ان میں سے ایک نام ام سلیم کا بھی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جس دور کی یہ کہانی ہے اس دور میں تو عورتیں ماتم کرنے کو رسمن اس طرح سے لٹکا لیتی تھی جیسے کئی دن ہمارے یہاں شادی کی رسمیں لٹکتی رہتی ہیں نا, اس طرح یہ ماتم کی رسمیں رکھتی تھیں. اس کے گلے ملے روئے, اس کو کہانیاں سنائی, مرثیے پڑھے. تو انہوں نے اس وقت میں صبر کیا. مصائب و علام میں صبر و تحمل, فہم و دانش مندی اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی یہ عجیب دل نواز مثال ہے. مسلمانوں کی تاریخ میں عورتوں میں ایسے صبر و تحمل کی مثال بہت کم ملے گی. انہی ابو طلحہ اور ام سلیم کے دینی جذبے کے بارے میں ایک اور ایمان افروز واقعہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک شخص بھوک اور پریشانی کی حالت میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے عرض کیا, اللہ کے رسول مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے, اس لیے آپ سے کھانے کے بارے میں درخواست گزاروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کے ہاں سے پتہ کرایا تو سب کی طرف سے یہی جواب آیا کہ آج ہم فاقے سے ہیں, یعنی گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں. کتنے گھر تھے اللہ کے نبی کے؟ آپ کہتے کہ ایک وقت میں 9 گھر بھی رہے. ہر گھر سے یہی پتہ چلا کہ آج ہمارے ہاں فاقہ ہے. ذرا یہ جملہ تو نوٹ کریں. عموماً ہم کہتے ہیں نا آج کیا پکایا ہے, آج دال پکی, آج سری پائے پکے ہیں, تو ایک دن یہ کہہ دیں آج ہمارے گھر فاقہ ہے. کتنا انہونا جملہ ہے ہمارے لیے. ہمیں تو اپنے بچوں کے آنسو جو ہیں وہ ایسے رلاتے ہیں کہ ہائے آج کچھ پکا ہی نہیں. 4 چیزیں پکی پڑی ہیں فریج میں یا اور بھی چیزیں موجود ہیں, لیکن کہتے ہیں آج کچھ تازہ کھانا ہی نہیں پکا. اللہ اکبر, ہر گھر میں فاقہ تھا. پھر آپ نے مجلس میں موجود تمام صحابہ پر نظر ڈالی اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا, کون ہے جو آج اللہ کے اس بندے کو اپنا مہمان بنائے گا؟ آپ کا ارشاد گرامی سن کر ابو طلحہ فوراً کھڑے ہو گئے. آپ نے عرض کیا, اللہ کے رسول, اللہ کے اس بندے کو میں اپنا مہمان بناؤں گا. یہ کہہ کر انہوں نے آپ سے اجازت لی اور مہمان کو لے کر گھر آ گئے. گھر میں آ کر اپنی بیوی ام سلیم سے پوچھا, اے نیک بخت, کھانے کو کچھ ملے گا؟ انہوں نے کہا, واللہ بچوں کے کھانے کے سوا گھر میں اور کچھ نہیں. ابو طلحہ نے کہا, کوئی بات نہیں, تم بچوں کو بہلا کر سلا دو, ان کے سونے کے بعد ہم ان کا کھانا ہی مہمان کے آگے رکھ دیں گے. یہ بڑا بابرکت مہمان ہے جسے اللہ کے رسول نے میرے ہمراہ روانہ کیا ہے. کھانا تھوڑا ہے جو شاید مہمان کے لیے ہی کفایت کرے گا, اس لیے جب میں مہمان کے آگے کھانا رکھنے لگوں گا تو تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے اسے بجھا دینا.
اندھیرے میں مہمان کھانا کھاتا رہے گا جبکہ میں ایسے ہی منہ چلاتا رہوں گا۔ مہمان یہی سمجھے گا کہ یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی نے اس ترکیب کے مطابق عمل کیا اور مہمان کو کھانا کھلا کر بچوں سمیت رات فاقے میں گزار دی۔ اگلے روز جب صبح ہوئی، ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک پر وحی کے ذریعے سے قرآن کی سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کا یہ حصہ جاری تھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ لوگ ہیں جو اپنے پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پر تنگی کا عالم ہو۔ یہ تلاوت فرما کر آپ نے ابو طلحہ کو مخاطب کیا کہ ابو طلحہ، گزشتہ رات کو مہمان کے ساتھ تم لوگوں نے جو حسن سلوک کیا وہ اللہ کو بہت پسند آیا۔ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی آپ کو وہاں بیٹھے ہوئے پتہ چل گیا کہ آج اس مہمان کے ساتھ یہ بات اپنے اوپر لیں۔ ہم خود سوچیں، آج کی مائیں ایسی ہیں، شوہر ایسے حالات میں ساتھ مہمان بھی لے ہیں جبکہ وہ گھر میں کچھ کھانا ہی نہیں لائے، جاب لیس میاں اپنے ساتھ مہمان تو لا کے دیکھے، جو اس کی سلواتیں ہم اس کو سنائیں کہ اب میں تمہارے لیے تو کرتی تھی، اب اس کے لیے کروں، اور میں تھک گئی اور میں کیا کروں اور میں کہاں سے کروں۔ اور آپ بتائیے کیا ایسی نیک ماؤں کا اثر بچوں میں نہیں جائے گا؟ کیا واقعی یہ بچے پھر حقیقت میں وہ بچے نہیں بنیں گے کہ جنہوں نے پھر انسانیت کے لیے کتنی خیر پیدا کر دی تھی؟ اور آج یہ کردار پیدا ہو گیا تو باقی کام آسان ہے۔ اتنے موڈ اسکاٹ اسکولوں کی ہمیں ضرورت نہیں رہے گی۔ سیدھی سیدھی مائیں، آپ کہتے ہیں کون ٹیچرز ہوں، اس کا کرائیٹیرین کیا ہے، کتنی ڈگریاں کی ہوں۔ ہم کسی کو بھی ٹیچر رکھنا چاہیں تو لیں تو کتنا کچھ دیکھیں۔ دور نبوی کی جو مائیں تھیں نا، ان کو اگر آپ حالات پہ لا کے دیکھ لیجئے، ان کی زندگی میں کیا تھا؟ یہ صبر اور استقلال تھا۔ میں سوچتی ہوں کہ آج اگر سچا اسلام ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے نا، تو آج کے معاشروں کو درپیش سارے مسائل جو تھے وہ حل ہو جائیں۔ آج قومیں تو چھوڑیے، جو آپ کہہ لیجئے کہ ملکی سطح پہ جو حکومت کے اوپر پریشر ہے اور حکومت جو کچھ کرا کے اپنے لوگوں کے اوپر ڈالتی ہے، اگر ہم ماؤں کو نیک تربیت دے دیں اور اچھی عورتیں مائیں بن جائیں، آپ یقین کریں کہ زیادہ دن نہیں لگیں گے کہ امت کے حالات بدلنے میں۔ آپ اس واقعے کو سن کر کیا کہیں گے اپنے بارے میں؟ کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے؟ عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ جی آپ بتائیے۔ وہی بات ہے کہ انسان ٹائم کو کہتے ہو کہ واپس جائے، یو کانٹ ٹرن ٹائم بیک، that's the sort of thoughts ہم کہتے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیے کہ ہم وقت تو واپس نہیں لے کے آ سکتے، لیکن ہم اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کر کنفیس تو کر سکتے ہیں نا۔ ہم ان کو یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ ہم نے غلطی کی، وی ور مسٹیکن، قصور ہمارا تھا۔ بعض دفعہ انگلی ہم دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں، لیکن وہ انگلی جو ہے ہم اگر اپنی طرف اٹھائیں تو ہمیں اپنی بہت ساری غلطیاں دکھیں، اور اٹس ناٹ ٹو لیٹ، اٹس ناٹ ٹو لیٹ۔ یہ جو ہم فرفن مولا بننے کی کوشش کرتے ہیں نا اپنے بچوں کے سامنے اور اپنی تعریفوں کے گن گاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ ان کو بتائیں کہ یس وی آر ہیومن اور ہمیں نہیں پتا تھا۔ اور قرآن میں آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی مثال موجود ہے۔ انہوں نے کہا یس میں نے کیا تھا یہ کام، لیکن میں اس وقت جاہل تھا، نہ سمجھ تھا، نہیں پتا تھا۔ تو آپ مان جائیں گے نا تو آپ کے بچے آپ کو کبھی نہیں منوائیں گے، پھر وہ بلکہ آپ کے ساتھ اور اینگل سے سوچیں گے کہ نہیں ماما ایسے نہیں کہ۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا، تو اس کی وجہ سے گڑبڑ ہے۔ ایک اور چیز بھی اپنے لیے بھی نوٹ کر لیجئے، کبھی اپنے بچوں کو تانے نہ دیں، ہم نے تمہارے لیے کیا کیا۔ دیکھیے اگر آپ نے کیا تو آپ نے اپنی ممتا کے جذبے سے مجبور ہو کے کیا، آپ نے اپنا فرض پورا کیا۔ بچوں بیچاروں کے سر پہ اس بات کا کیا روب ہے کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ہمارے اندر خیر ہوگی، ہم اچھے طریقے سے یہ ساری چیزیں لیں گے تو اللہ نے چاہا تو بہت کچھ ہوگا۔ پھر اور آپ دیکھیے اس میں مہمان نوازی کی اہمیت بھی دکھ رہی ہے۔ پھر اسی طرح سے اس میں ایک اور چیز بھی کہ عربوں کا کلچر کیا تھا کہ مہمان کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ پتہ کہ اگر مہمان آئے تو گھر والا ساتھ نہ کھائے تو کیا سمجھتے تھے کہ یا تو دشمنی کے ارادے سے آیا یا کوئی بری خبر لے کر آیا، اس لیے مہمان کو بھی کھانا پڑتا تھا ورنہ اس کے بارے میں بدگمانی تھی۔ آج ہمارے ہاں کیا ہو گیا، ہم بعد میں کھائیں گے، یا کیا کہتے ہیں ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں آپ کھائیں، یعنی آپ بھوکے آئے ہیں کھا لیں۔ ایون ہر دن یہی ہوتا ہے، کہیں بھی جائیں نا تو گھر والے سے میرا دل ہوتا ہے بیٹھے، یہی تو وقت ہوتا ہے بیٹھے بات کریں کہ نہیں آپ کھائیں ہم بعد میں کھائیں گے، اور برا لگتا ہے کہ ہم کھائیں اور آپ ہمیں دیکھیں، آپ کھا رہے ہوں گے تو ہمیں تو نہیں دیکھیں گے۔ تو آپ یہ عمل اپنائیے کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیے اور اس کو شک بھی تو نہ ہونا کہ اندر کوئی گڑبڑ ڈالی ہوئی ہے۔
تو بہرحال بہت سارے مسائل ہیں، لیکن کھانا ساتھ کھایا کریں، بعد میں تو پھر عورتیں کام میں لگ جاتی ہیں، تو ورنہ یہ شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اپنے لیے کیا کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ کلچرلی بھی آپ دیکھیں تو ہم جو پاکستانی انڈین کلچر کے لوگ ہیں ہمارے اندر ادب ہیں۔ کل کسی سے ایسی ملاقات ہو رہی تھی تو روز ہی چونکہ یہ باتیں ہو رہی ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا بچی جو ہے وہ بڑھنے آگے جانا شروع ہوئی ہے تو آپ نے کیا چینج اس میں فیل کی؟ تو یقین کریں وہ ماں ہے، جو مائیں تو کبھی بھی کوئی بات جھوٹ نہیں کہتی، تو کہنے لگی کہ استاذہ بہت نیگیٹو چیزیں میں اس بچی میں دیکھ رہی ہوں، بہت سمجھدار بچی ہے باتوں میں، دعائیں یاد کرنے میں، لیکن کہہ رہی جب سے وہاں سے آئی ہے عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہے، عجیب، یعنی میری زبان پہ نہیں آ رہی وہ باتیں جو انہوں نے مجھے کل تھوڑی سی بتائیں۔ تو میں نے کہا آپ کیسے برداشت کر رہی ہیں یہ سب؟ کہتی نہیں، کہتے ہیں تھوڑا شروع ہے نا، اس کو ایسے لگ رہا ہے بعد میں ٹھیک ہو جائے گی، اور آلٹرنیٹ بھی تو کوئی نہیں ہے نا کہ کیا کریں بچے، حیا ختم ہو جاتی ہے بچے کو اپنے جسم کے بارے میں، اپنی ایکسپوز کرنے کے، اپنی چیزوں، باڈی پارٹ، یعنی وہ اس طرح جیسے جانوروں والی حرکتیں نہیں۔ مجھے تو کل رات بھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ صدی، یہ جو خاص طور پہ اب 1-2 سال شروع ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی جان کے کرے، ہاں ہم کریں گے، ہم گندے ہوں گے۔ ننگے ہونے کو تو اب یوں فیشن بنا لیا کہ کپڑے اتار کے وہ سب کو اپنا جسم دکھاتی پھرتی ہے کہ دیکھو ایسے چلتے ہیں، ایسے پھرتے ہیں۔ یہ وہ بچی کہ جو بڑی یعنی اچھی بچی ہے، اچھے گھر کی بچی ہے، اور ٹیچرز کے کپڑوں کی باتیں کر کے ماں کو بتاتی ہے کہ میری ٹیچر پہن ہوتی ہے تو اس طرح اس کا جسم دکھتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ویسے ہوتا ہے۔ تو پھر اس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں۔ یعنی آپ خود سوچیں، اتنے معصوم بچوں کے دماغوں میں جب یہ چیزیں ڈل جائیں گی تو پھر وہ بعد میں تو کبھی بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سے کوئی خدمت لے۔ ہم سب، میں کہتی ہوں کہ اس پیرنٹنگ سیمینار میں دل کی گہرائیوں سے دعائیں کریں کہ ہم ان حالات کے اوپر صرف باتیں کرنے لینا بنے۔ باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ان کے اندر کوئی تبدیلی لائیں۔ اور میں تو ایک ہی بات کہتی ہوں کہ اللہ تو نے کسی سے تو یہ کام لینا ہی ہے نا، تو یہ ہم سے لے لے، تو ہم سے اپنے دین کی، اپنی نسلوں کی ایسے کام لے لے کہ جس کے بعد کوئی جانے والے بعد ہماری قبروں پہ بھی ٹھنڈک آئے، کوئی یاد کرے کہ بھئی انہوں نے اس کام کی بنیاد ڈالی تھی۔ ہم کتنے مسلمان ہیں ادھر، آپ دیکھیے ان ملکوں میں، چلیں ہم ساری دنیا کا تو ابھی نہیں کام لے سکتے اپنے اوپر، ہم اپنی اپنی جگہوں کی تو لے سکتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ذمہ داریوں سے آزاد بھی کر دی ہے ماشاءاللہ، تو کیا ہم آگے اپنی زندگی میں اپنی سکلز کو لگا کر آنے والی نسلوں کے لیے خیر نہیں دے سکتے؟ جہاں مسئلے آئیں گے، ابھی آپ دیکھیے کہ یہ دسمبر گزر رہا ہے، بچوں نے وہاں جا کے سیکھے، ایسے ہی میں نے اس بچی سے کہا، میں نے کہا کیا سیکھا؟ تو مجھے گانا سنانے لگ گئی۔ اب مجھے تو ترجمہ نہیں آ رہا، لیکن وہ اسی طرح سے گا رہی تھی، کرسمس کے گانے، سانگس، میوزک سنتی ہو بیٹا؟ ہاں سنتی ہو، گانے گاتے ہیں، اور وہ جھوم جھوم کے مجھے سنا رہی تھی۔ تو جب یہ ختم ہوگا تو آگے آپ دیکھیے ایسٹر کے شروع ہو جائیں گے، وہ ختم ہوگا، ویلنٹائن شروع ہو جائے گا۔ اگر امریکہ میں آپ تو آپ کے بچوں کو پھر کہیں ادھر اس میں اور بھی 2-3 چیزیں یاد کراتی جائیں گے، تو ہمارے بچے جن کے خالی ذہن ہے اس پہ جب اتنا کچھ ہم لکھ دیں گے تو بتائیں کہ پھر ہم اپنی باتیں کہاں لکھیں گے؟ پھر ان کو عیدیں بھی بورنگ لگیں گی، پھر ان کو لگتا ہے کہ اسلام میں تو فن نہیں، اسلام تو خوش ہونے کا کوئی طریقہ ہی نہیں سکھاتا۔ تو دعا تو کر سکتے ہیں نا ہم لوگ، کتنی مشکل میں ہمارے بچے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تڑپ سن لے اور اپنی نسلوں کو ہم بچائیں۔ میں سوچتی ہوں چین کیسے پڑتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہر ایک کا بچہ اپنا ہی بچہ لگتا ہے، لیکن سچی بات ہے کہ اپنا بچہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کے لیے تڑپ کے دعا کر سکتے ہیں، بے چین ہو سکتے ہیں، دیٹس اٹ، لیکن جو تکلیف، جو چوٹ اپنے بچے کی دل پہ پڑتی ہے وہ تو پھر دوسروں کی نہیں پڑ سکتی نا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ جب جس کی اولاد نہیں ہے لوگ اس کو رشک سے دیکھیں گے۔ آج اتنی آزمائش ہے، نعمت بھی ہے، لیکن بچے پالنا اتنی بڑی آزمائش بن گئی ہے۔ یہ جو واقعات میں سنتی ہوں اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ امپاسبل لگ رہا ہے کہ آج کے حالات میں انسان دین سے جڑے بغیر ٹھیک نسلیں تیار کر سکے۔ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ خود پلٹو۔ جب مائیں باشعور ہوتی ہیں، ماں ٹھیک ہوتی ہے تو بچوں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ام سلیم نے ابو طلحہ کو اسلام دلوا دیا نا۔ قائل کرنا آتا ہو، صبر ہو، حوصلے اچھے ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر وہ سارے کام جو وہ لے لیتا ہے۔ اگلی کہانی پیج نمبر 59 کہانی نمبر 9 ہے، شہید بیٹے کی مجاہد صفت ماں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سرزمین عرب میں ایک بہت بڑے فتنہ ارتداد کا آغاز ہوا۔ ارتداد کیا ہوتا ہے؟ مرتد ہونا، یعنی جب کوئی مسلمان ہونے کے بعد اسلام سے پھر جائے تو اس کو ارتداد کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو سارے معاملے ٹھیک تھے،
لیکن یاد رکھیے لیڈر کے ہٹتے ہی بہت سارے مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے وقت میں جو کچے پکے ایمان کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ جھڑ جاتے ہیں. صرف وہی لوگ فرنٹ پہ رہ جاتے ہیں جن کے دل ٹھکے ہوتے ہیں دین پہ. یہ ہمیشہ ہوا، یہ ہوتا رہا. اب جب یہ موومنٹ ہوئی تو مسلمانوں کے لیے یہ بہت مشکل حالات ہے. حضرت عائشہ اپنے باپ ابو بکر کے بارے میں کہتی ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ابو بکر ایسے پریشان کیے گئے، یعنی 2 سال کا جو ان کا دور حکومت تھا، کہ میرے باپ تنہا رہ گئے. ایسے لگتا تھا کہ جیسے یعنی کشتی ڈول رہی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ہمارا یہ حال تھا کہ بغیر ملاح کی کشتی جو ہے جو سمندر میں ڈول رہی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی بڑے پہاڑ پہ وہ فتنے ٹوٹتے جو میرے باپ ابو بکر پہ ٹوٹے تو شاید وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو انہی میں سے ایک فتنہ تھا جب مسلمان لوگ اسلام سے دور ہونے لگے. یہ فتنہ نہایت تیزی سے پھیلتا چلا گیا. نتیجتاً کچھ قبائل کے مرتد ہونے کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر بھی بہت سے لوگ اسلام سے پیچھے ہو گئے. اہل یمامہ کا سردار مسلمہ کذاب بن مرتد اور منحرف از اسلام ہونے والوں میں تھا. بدبخت مسلمہ رسول اللہ کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں ہی مرتد ہو گیا، بلکہ اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا. اس نے جناب خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط بھی لکھا جس میں اس نے رسالت اور جزیرہ عرب میں شراکت کا دعویٰ کیا. کہتا تھا کہ آپ مجھے اپنی رسالت میں شریک کر لیں اور آپ کے بعد میں نبی بنوں گا، اس میں شریک کر لیں تو میں آپ کو نبی مانتا ہوں. یعنی گویا کہ نبوت کو بھی اس نے ایک قسم کا خاندانی سلسلہ سمجھا. تو اللہ کے نبی نے اس کی بات کو رد کر دیا. جواب میں اللہ کے نبی نے اسے خط لکھا جس میں آپ نے مسلمہ کذاب کو فرمایا، ہدایت کی پیروی کرنے والے شخص پر سلام ہو. اس کے بعد تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مالک اللہ ہی ملکیت کا ہے، یعنی ملک اللہ ہی کی ملکیت ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دے، اور آخرت میں بہتری بہرحال پرہیزگاروں کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد فتنہ ارتداد میں بہت تیزی آ گئی اور مسلمہ کذاب کے پیچھے کئی ہزار مسلمان مرتد ہو گئے. اسی دور میں سجا نام کی ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا جس کے پیروکاروں کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی. یہ نوٹ کیجئے، برے سے برے عقائد کا حامل لیڈر ہے نا، وہ بھی اپنے پیچھے کچھ لوگ جمع کر لیتا ہے. یعنی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور عورت تھی، پھر بھی ہزاروں لوگ اس کے پیچھے چل پڑے. اس لیے کبھی لوگوں کی بھیڑ سے متاثر نہ ہوا کرے کہ فلاں کے ساتھ تو بہت سارے لوگ ہیں. یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو حق کے ساتھ رکھے چاہے آپ تنہا رہ جائیں. مسلمہ اور سجا کا کسی ذریعے سے باہمی رابطہ ہوا. دونوں نے باہمی رضامندی سے آپس میں شادی کا فیصلہ کر لیا. چنانچہ انہوں نے شادی کر لی جس سے مسلمہ کی عسکری طاقت مزید بڑھ گئی. اس کو کہتے ہیں نا الخبیثات للخبیثین، گندی سوچ رکھنے والے مرد گندی سوچ والی عورتوں کے لیے. اب ظاہر ہے 2 برے لوگ ملے تو دونوں کی طاقت ڈبل ہو گئی. اب مسلمہ کذاب کے پاس تقریباً 40,000 سپاہی جمع ہو گئے تھے. یہودی اور عیسائی قبائل بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے. ارتداد کا یہ فتنہ اس قدر شدید تھا کہ اگر اس کا فوراً استحصال یعنی اس کو فوراً روکا نہ جاتا تو نہ صرف یہ کہ اسلامی حکومت کی بنیادوں کے گرنے کا خطرہ تھا بلکہ دین حنیف کے اثرات اور پھیلاؤ میں کمی کا خطرہ بھی تھا. چنانچہ حضرت ابو بکر نے مسلمہ کذاب کو ختم کرنے کے لیے خالد بن ولید کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا. چونکہ مسلمہ کذاب یمامہ میں قیام پذیر تھا اس لیے جنگ یمامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب اس جنگ کی ذرا جھلکیاں دیکھیے اور حیران ہوں کہ وہ کیسے لوگ تھے. اس جنگ میں مسلمانوں کی فوج میں ایک نام نہاد خاتون عمارہ بھی تھیں. اسی جنگ میں ان کے بیٹے حبیب یا حبیب بھی شریک جنگ ہوئے. حبیب جو تھے عمان سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے. راستے میں جب انہیں جنگ کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے. دونوں جنگ میں ان کے بیٹے حبیب کسی طرح سے مسلمہ کذاب کے چند ساتھیوں کے ہاتھ آ گئے. وہ حبیب کو پکڑ کر مسلمہ کذاب کے پاس لے گئے. مسلمہ نے حبیب کو مرتد کرنے اور اس سے اپنی نبوت تسلیم کرانے کے لیے پہلے تو زبانی طور پر بڑی ترغیب دی، لیکن انہوں نے مسلمہ کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا. پھر مسلمہ تشدد پر اترا. چنانچہ اس نے حبیب پر بہت زیادہ تشدد کیا اور طرح طرح سے اذیتیں دی، لیکن وہ مسلسل انکار کرتے رہے. بالآخر اس نے ان کے تمام اعضاء کاٹ ڈالے جس سے وہ شہید ہو گئے. پہلے دور میں ٹارچر کے ساتھ مارتے تھے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے تاکہ جب مرے کوئی تو اس کی لاش کو دیکھ کر دوسروں کو عبرت آئے کہ تم ایسا نہ کرو. عمارہ کو اپنے بیٹے کی دین پر ثابت قدمی، ان پر مسلمہ کے ظلم و ستم اور بیٹے کی دردناک شہادت کے بارے میں معلوم ہوا تو پہلے تو انہوں نے اپنے بیٹے کی دین پر ثابت قدمی اور کفر سے انکار پر اللہ کے سجدہ شکر ادا کیا. پھر انہوں نے قسم کھائی کہ یا تو مسلمہ کو قتل کر کے اپنے بیٹے کا بدلہ لے لوں گی
یا پھر اس راہ میں میری بھی جان چلی جائے گی۔ یہ عزم کر کے عمارہ مزید جوش و خروش سے لڑنے لگی۔ دوران جنگ میں دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے عمارہ نے اس قدر دلیری سے مقابلہ کیا کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے علاوہ جسم پر دیگر 11 زخم آئے۔ اگرچہ وہ شدید زخمی ہو چکی تھی، لیکن ان کا عزم جوان تھا اور وہ اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس طرح اور بہت سے مجاہد صحابہ بھی، حتیٰ کہ خود سپہ سالار مجاہد خالد بن ولید مسلمہ کو قتل کرنے کے لیے طاق میں تھے۔ اس طرح عمارہ کی نظریں بھی مسلسل مسلمہ کو تلاش کر رہی تھی۔ اچانک انہیں ایک طرف گھومتا ہوا مسلمہ نظر آ ہی گیا۔ اس کے ارد گرد بہت سے محافظ موجود تھے جو بڑے جوش سے مسلمہ پر حملہ کرنے والے مسلمان سپاہیوں سے نبرد آزما تھے۔ مسلمہ خود بھی اچھی طرح سے اسلحے سے لیس تھے۔ عمارہ تیزی سے آگے بڑھی۔ گھمسان کی جنگ، دعوت، عورت ذات، بڑھاپا، شدید زخمی جسم اور دشمن کے چاروں طرف پھیلے ہوئے سپاہیوں کی مزاحمت، یعنی ہر وہ سبب ہے کہ جس کو انسان کمزوری کا ذریعہ بنا لے۔ ان سب کے باوجود صرف ایک ہاتھ سے تلوار چلاتی اور دشمن کے سپاہیوں کے حملوں سے بچتی ہوئی عمارہ نے مسلمہ کو جا لیا، اور وہ ایک طرف سے اس کے محافظ سپاہیوں کا گھیرا توڑ کر مسلمہ کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ ان کا دل مسرت سے لبریز ہو چکا تھا کہ اسلام کا دشمن اور نبوت کا جھوٹا دعوے دار، ان کے بیٹے کا قاتل، اب ان کے سامنے تھا۔ وہ مسلمہ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھی اور تلوار سے اس پر بھرپور وار کرنے ہی والی تھی کہ ایک ساتھ 2 تلواریں مسلمہ پر پڑیں، جنہوں نے اسے کاٹ کر رکھ دیا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ انہوں نے زمین پر گرے ہوئے مسلمہ کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر کہ وہ جہنم رسید ہو چکا ہے، بہت خوش ہوئیں۔ وہ اس وقت پھولے نہ سما رہی تھی۔ اس وقت وہ اس پہلو سے بالکل بے پرواہ ہو گئیں کہ مسلمہ کی فوج کے سپاہی ارد گرد تیزی سے دوڑ رہے ہیں اور کسی بھی وقت کوئی بدبخت ان کو اپنی تلوار یا نیزے سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ جذبہ محض بیٹے کے سے نہ تھا، بلکہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کے اسلام سے پھرنے کے نتیجے میں ابھرا۔ ترجیحی طور پر فتنہ ارتداد ہی ان کے نزدیک سبب نفرت تھا۔ عمارہ نے ان حملہ آوروں کی طرف نظر ڈالی۔ ان میں ان کے فرزند عبداللہ بھی تھے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا، کیا تم نے اسے قتل کیا؟ عبداللہ نے جواب دیا، اماں جان، اس پر ایک تلوار میری پڑی ہے، دوسری وحشی کی، جو کہ اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ کا قاتل ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ عمارہ یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور جھوٹے نبوت کے دعوے دار جو تھے، اللہ کے نبی کے اور مسلمانوں کے دشمن مسلمہ کذاب کے خاطر اللہ کا شکر بجا لائیں، اور اس طرح ارتداد کا یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ کیا سیکھا آپ نے؟ کتنی بہادر تھی۔ ہم تو میرا ایک چوہا نہیں مار سکتے، کاکروچ آ جائے گھر میں تو ہم اس پہ پریشان ہیں۔ اب آپ اپنی تصور میں ذرا ایک کردار بنائیے نا۔ ابھی جتنی بھی کہانیاں پڑھی ہیں ماؤں کی، اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتی تھیں، صبر کرتی تھیں، بہادر تھیں، اور تبلیغ کرنی ان کو آتی تھی، بیٹوں کو جنگ کے اندر بھیجتی تھی تو اچھی اچھی بات کہہ کر بھیجتی تھی، اور سچ سکھاتی تھی۔ بیٹے کی اگر امیں مستوں ہیں تو انہوں نے بیٹے کو اس پہ ڈانٹا کہ تم نے سنی سنائی باتیں آگے کیوں کی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی الرٹ ماں کا تصور آتا ہے، خود بھی ایکٹیو اور بچوں کو بھی بالکل اس طرح سے وہ لے کے چلنے والی تھی کہ جس کے ساتھ ان کے بچے بھی دنیا میں خیر ڈال سکیں۔ اب آج اس کے کمپیریزن ایک ماڈرن ماں کو لے کے آئیے تو آپ کو وہ ساری وجوہات یہیں سے دکھ جائیں گی جو ہمیں آج اپنے بچوں میں نہیں دکھتی۔ تو جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔